بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بچے نے چند سوالات کیے ہیں جو موجودہ زمانے کے لحاظ سے بہت ہی جو ہے وہ اہم سوالات ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس ٹاپک کو بھی کسی نے چھیڑا ہے، اس پر بھی کسی نے بات کی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو دو تین سوالات ہیں، میں ان سوالات کا الگ الگ جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا جواب دوں جو مجھ سے ہو سکے گا۔ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل ہراسمنٹ، دیکھیں ڈیجیٹل ہراسمنٹ ہو یا فزیکل ہو، کسی کو کوئی سامنے ہراساں کر رہا ہے یا انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک، انسٹاگرام، کسی پر جو ہے وہ کسی کو ہراساں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ہراساں کرنے والے کے سارے مفادات ہیں، اور مطلب ہے کہ تاوان لینے کے لیے، کسی سے پیسے لینے کے لیے، کسی کو بلیک میل کر کے اس کی عزت کو اچھال کر جو ہے اس کو ڈرا کر اس سے اپنی اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں، نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ اب نیچر کیا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نیچر ہے اور یہ نیچر نہیں ہے؟ دیکھیں جو گاڈ نے بتایا ہے نا وہی نیچر ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قرآن پاک میں ہے۔ اب قریب نہ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ النور کے اندر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھیں۔ سورۃ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بڑی چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں، پردہ کریں۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ کیوں پردہ کریں، میرا جسم میری مرضی، اور یہ سارا کچھ دیکھ کر یہ نیچر ہے، نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو نقصانات تو ہوں گے۔ پھر جو مرد، ساری دنیا کی عورتیں پردہ کر لیں پھر بھی مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، سارے مرد نظریں نیچے کر لیں پھر بھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جب نیچر کے ہم اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے، دوسرا نیچر کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے سزائیں بتائی ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور اپنے نبی کے ذریعے احادیث کے اندر جو سزائیں بتائی ہیں، اس طرح جو کسی کی عزت کو اچھالے، کسی کو ہراساں کرے، ان کو کیا سزائیں دی جائیں، اور شریعت نے ساری سزائیں مقرر کی ہیں۔ اب وہ حکومت، یہ کام حکومت کا ہے، گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ساری سزاؤں کو فالو کرے، اور ساری سزاؤں، جب سزا دی جائے گی مجرم کو، ملزم کو سزا دی جائے گی تو کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ ایسا کرے۔ جہاں پر سزائیں فالو کی جاتی ہیں وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کسی کو ہراساں کرے، کسی کی عزت کو اچھالے۔ تو یہ اس وجہ سے پیش آتا ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات عرض کر دی کہ ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں تو یہ صورتیں ساری کی ساری پیش آتی ہیں۔ تو اب بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کو فزیکلی ہراساں کرنا یا مطلب ہے کہ ڈیجیٹل ہراساں کرنا، دونوں طریقے پر یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی، مرد کی، عورت کی، مومن ہو غیر مومن ہو، مرد و انسان کی عزت کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو کتنی مومن کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں، ان کا خیال رکھا ہے، تو چاہے جائے کہ انسان ہو اس کی عزت کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے کسی کو ہراساں کرنا بالکل 100% جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اور اسلامی اصولوں کے 100% خلاف ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، یہ لاز آف نیچر ہے۔ اللہ نے کچھ نیچر کے قوانین بنائے، کچھ شریعت کے قوانین بنائے۔ شریعت کے قوانین میں معافی ہے، نیچر کے قوانین میں معافی نہیں ہے۔ جو نیچر کے اگینسٹ جائے گا وہ اس کا نقصان بھگتے گا، جو کسی کو کسی کا ہراساں کرے گا وہ مکافات عمل کے طور پر اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ تو اس لیے بھائی ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔
اور یہ مومن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے، اور جب کسی مومن کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ پاک براہ راست جو ہے اس کی طرف سے خود بدلہ لیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچتی ہے، تو اللہ پاک براہ راست خود اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس کی طرف سے خود وکیل بنتے ہیں اللہ پاک۔ اچھا جی، دوسرا ہمارے بچے نے جو ہے وہ سوال یہ کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو الزام لگاتا ہے، جو ہراساں کرتا ہے، اب ظالم کو کوسنے کی بجائے مظلوم کے خلاف سارے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی پکچر آ گئی نا، سارے چڑھ جائیں گے، اس کو کیا ضرورت تھی، یہ وہاں لینے کیا گئی تھی، اس نے انٹرنیٹ پر یہ کیوں کیا تھا، اس نے موبائل کی، بھائی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی یہ استعمال نہیں کرنی، اسباب استعمال کرنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ اسباب کو استعمال کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اب بجائے ظالم کو کوسنے کے، بجائے ظالم کے جو اس نے برا فعل کیا ہے اس کو ملامت کرنے کے، اس کی مذمت کرنے کے، الٹا مظلوم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اس کی خاص طور پر ممانعت کی ہے کہ ایسا نہ کرو، کسی کو برا مت کہو، برے القاب سے مت جانو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹو کے اندر مت پڑو۔ اللہ پاک جل شانہ نے خاص طور پر جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے کہ جو ہے، اور ایک حدیث پاک بھی ہے جس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم اور جو ہے مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ روکو، اس کے ہاتھ سے روکو۔ اور بجائے ہم ظالم کو روکنے کے، الٹا مظلوم کو ملامت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، سارے کمنٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت بری بات ہے یہ، حدیث پاک ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور بجائے دل میں کسی برائی کو برا کہنے کے الٹا مظلوم کو شروع ہو جائیں ہم، تو یہ کتنی بالکل سراسر الٹ بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف، تو بھائی اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ کیا ہے، میں مختصراً اس کا بھی جواب دے دوں کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ ہراسمنٹ والا معاملہ پیش آ جائے تو اب وہ بندہ جو ہے نا بہت انزائٹی، ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بچی بیچاری کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اتنے پریشر میں جا کر وہ ڈری رہتی ہے، اور بلکہ جو ہراساں کرنے والا ہوتا ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، میری پکچرز نہ لیک ہو جائیں، میرا یہ نہ ہو جائے، بلکہ الٹا وہ مالی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی نقصان کر، اور ہم نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بالکل یہ کون سی بات ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے یا غلطی نہیں ہوئی، زبردستی کسی نے پھنسا لیا اور ہراساں کر رہا ہے، تو اداروں کو بتانا چاہیے، والدین کو بتانا چاہیے، سرپرستوں کو بتانا چاہیے، اور پھر سرپرستوں کو، اداروں کو بھی چاہیے کہ اس کی سپورٹ کریں مکمل طور پر، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، اس کی ساری مخلوق ہے، اور ہم اداروں کو، والدین کو، جو پیرنٹس ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا چاہیے مکمل، اس کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھے گا، وہ مزید ڈرے گا، تو ظالم اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، وہ اور ڈرائے گا، تو اس لیے بھی بتانا ضروری ہے۔ حدیث پاک ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے سچی بات کہی جائے۔ تو ہم کیوں ڈر کے بیٹھے ہیں؟ نہ پیرنٹ سے ڈریں، نہ جس کے خلاف یہ ہراسمنٹ کا معاملہ ہوا نہ وہ ڈرے، کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ کا فرمان ہے، سورۃ النساء ہے، 6 پارہ شروع ہو رہا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ پاک اونچی کسی برائی کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے سوائے مظلوم کے۔ مظلوم کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو وہ چپ نہ بیٹھے، اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ظاہر کرے۔ ہاں اس کے علاوہ برا کام کہیں ہو جائے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ برا ہوا ہے، تو بالکل نہ بیٹھے خاموش ہو کر، کسی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھ لے، جو بندہ حق پر ہے، جس نے مظلوم ہے، اللہ کی 100% مدد اس کے ساتھ ہے، اور دلوں کو بھی اللہ پھیر دیں گے. کبھی وہ ڈر کر مزید جو ہے وہ ظالم کو مضبوط نہ کرے، مزید اس کو طاقتور نہ کرے، بلکہ اس ظلم کا مقابلہ کرے، اور یہ سوچے اپنے دل کے اندر کہ میں اگر آج خاموش ہو گیا تو ظالم کتنے اور لوگوں پر ظلم کرے گا. تو باقیوں کا خیال کرتے ہوئے، باقیوں کو بچانے کے لیے وہ جو ہے ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اس کے خلاف زبان بھی کھولے اور قانون بھی استعمال کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کے خلاف کرے. خاموشی سے بیٹھ کر ڈر کر نہ بیٹھے. یہ ہماری شریعت جو ہے ہمیں اس کا حکم دیتی ہے.